بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دنیا کو آج یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ امن پسند قوم ہے. بس ایک مسئلہ ہے کہ دب کر رہنے اور مٹ کر رہنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے. اپنے تشخص پر اصرار ضرور کریں گے, اپنے تشخص کو برقرار رکھنا چاہیں گے, لیکن یہ کہ غلبے کی نفسیات کے باقی ساری قوموں کو مٹا دیا جائے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے. انتہا پسندی ہمارے اندر نہیں بلکہ تمہارے اندر ہے. دہشت گردی ہمارے اندر نہیں بلکہ تمہاری تاریخ. یہ نسل پرستی کی تاریخ دیکھ لیں, مغرب کا اثاثہ, مغرب کی تاریخ, جنگوں کی تاریخ دیکھ لیں, انسان کی قتل و غارت کی تاریخ. پہلی جنگ عظیم کس نے برپا کی تھی جس میں 1 کروڑ لوگ مارے گئے؟ ان لوگوں نے. دوسری جنگ عظیم 6 کروڑ لوگ مارے گئے, مغرب نے برپا کی. گلف وار جس میں 15 لاکھ انسان عراق کے اندر شہید ہوئے, مغرب نے برپا کی ہے. افغانستان پر حملہ جس میں 5 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں, مغرب کی تاریخ ہے. اور امریکہ کے اندر جو ریڈ انڈینز تھے ان کے ساتھ جو ظلم ہوا, اور جس طرح ابراہیم لنکن نے جس طرح ان کو ابتدا میں حقوق دیے اور آج کچھ وہ بہتر پوزیشن میں ہیں, یہ تمہاری تاریخ ہے, یہ تمہارا طریقہ کار رہا ہے, یہ تمہاری تاریخ ہے. انتہا پسندی, مذہبی انتہا پسندی, نسلی انتہا پسندی اور جنگوں کی تاریخ اور جنگیں برپا کرنا, یہ تمہاری تاریخ ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ امن کو موقع دیا ہے. میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں صلح حدیبیہ کی, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ 6 ہجری کے اندر مشرکین مکہ کے ساتھ ایسا معاہدہ کیا, اور وہ پورے معاہدے کا آواز پڑھنے والا ہے, اس کی شرائط. اور جب وہ مدور ہو رہا تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کس طرح کا تھا, وہ ساری باتیں دنیا کو بتائی جانی چاہیے. یہ ہماری تاریخ ہے, یہ اسلام کا اصل چہرہ ہے. معاہدہ لکھا جا رہا تھا, سہیل بن عمرو بعد میں مسلمان ہو گئے, تو یہ قریش کی طرف سے یہ آئے, حضرت علی معاہدہ لکھ رہے تھے, انہوں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. تو اس نے پہلا اعتراض کر دیا کہ یہ نہیں لکھنے دیں گے, ہم کسی رحمان اور رحیم کو نہیں مانتے, آپ جاہلیت کا جو طریقہ تھا اس کے مطابق لکھیے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی اسی طرح لکھ دو جس طرح یہ کہتے ہیں. وہ لکھ دیا گیا اوپر معاہدے کے, بسمک اللہ, جاہلیت کے طریقے کا. اب پہلی سطر لکھی جا رہی ہے معاہدے کی کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان ہے. اب سہیل بن عمرو نے اگلا اعتراض کیا کہ ہم آپ کو محمد رسول اللہ نہیں مانتے, ہم آپ کو محمد بن عبداللہ مانتے ہیں. آپ یہ لکھیے کہ یہ معاہدہ محمد بن عبداللہ اور قریش مکہ کے درمیان ہے. حضرت علی لکھ چکے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی یہ بات سنی تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ اچھا یہ رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو. حضرت علی کہنے لگے اللہ کے رسول میری یہ جرت نہیں, حضور نے خود وہ مٹا دیا. حالانکہ آپ اللہ کے رسول تھے لیکن امن کو موقع دے رہے ہیں, امن کو ترجیح دے رہے ہیں. فرمایا کہ مجھے بتاؤ علی کہاں ہے. پھر آپ نے وہ جگہ صاف کر دی اور وہاں لکھا گیا کہ محمد بن عبداللہ اور قریش مکہ کے درمیان یہ معاہدہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم مانو نہ مانو میں اللہ کا رسول نہیں ہوں, لیکن آپ نے لکھا کیا محمد بن عبداللہ. یہ ہے امن کو موقع دینا. شرائط کہتا ہے ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ جو شخص مکہ سے مدینہ جائے گا اس کو واپس کر دیا جائے گا, اور جو مدینہ سے مکہ آئے گا اس کو واپس نہیں کیا جائے گا. دیکھیں نا بالکل ہی عدم توازن, کہ اگر برابر کی بات ہوتی تو ٹھیک تھا, لیکن کیا لکھا گیا کہ جو مدینہ سے مکہ آئے گا واپس کیا جائے گا, اور جو مکہ سے مدینہ جائے گا اس کو واپس نہیں کیا جائے گا. اس پر بڑا زور لگا, لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے کر دو. اور پھر یہ بھی شکل لکھی گئی
کہ مسلمان اس سال نہ حج کریں گے نہ عمرہ کریں گے، بلکہ یہیں سے واپس جائیں گے۔ یہ بات قابل برداشت نہیں تھی، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مسلمان کوئی ایسے ماحول میں نہیں تھے کہ قریش غالب ہو مسلمان مغلوب، بلکہ حال یہ تھا کہ بدر میں اللہ کے رسول قریش کو شکست دے چکے ہیں۔ احد میں ظاہری نقصان زیادہ مسلمانوں کا ہوا، لیکن کفار مکہ کے لشکر کا تعاقب اللہ کے رسول نے کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان شکست خوردہ اپنے آپ کو تسلیم نہیں کر رہے، اور ابو سفیان کو جب پتہ چلا کہ اسلامی فوجیں ہمارے تعاقب میں ہیں تو وہ فرار ہو کے مکہ پہنچے۔ کوئی مغلوب فوج فاتح کا تعاقب نہیں کرتی۔ خندق میں پورے عرب کی متحدہ فوج کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے شکست دی، اور 6 کے اندر یہ صلح حدیبیہ ہے۔ مسلمان دب کر نہیں، مسلمان اس وقت چھائے ہوئے تھے، لیکن معاہدہ جو لکھا جا رہا ہے اس سے تاثر یہ بن رہا ہے کہ مسلمان مغلوب ہیں، ساری شرائط مزاج مسلمانوں کے خلاف، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی انہی شرائط پر صلح حدیبیہ فرما لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اور کئی دیگر صحابہ بڑے ازردہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے کہا، اللہ کے رسول کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ فرمایا کہ میں اللہ کے نبی ہوں۔ کیا آپ سچے نہیں ہیں؟ فرمایا کہ میں سچا ہوں۔ فرمایا اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ بس کیا فرمایا کہ ہم حق پر ہی ہیں۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول پھر ہم ان شرائط میں لوگوں کے ساتھ شروع کریں گے۔ عرض کیا ہے، جب یہ عرض کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے عمر تیری ماں تجھے روئے، معاہدہ ہو چکا اور اسی پر عمل ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کو موقع دیا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے، اور جب مسلمان واپس لوٹ رہے تھے اسی وقت رستے کے اندر سورہ فتح کی آیات نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے تمہیں واضح فتح مبین عطا فرما دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صلح کی صورت میں اور امن کو موقع دینے کے نتیجے میں جو ماحول بنا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں کی فتح کے اندر تبدیل کر دیا۔ وہ صبر بھی مزاحمت ہے، بلکہ دانشمندانہ مزاحمت ہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے؟ اس لیے مسلمان اتنے بڑے واقعے کے نتیجے میں مسلمانوں کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ غیر مسلموں پر حملے کریں، ان کی املاک کو نقصان پہنچائیں، بلکہ وہ اس دہشت گردی اور اس انتہا پسندی پر صبر اور شکر کا مظاہرہ کریں اور امن کو موقع دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہوں گی۔ وقت اور موقع ہے کہ ہم اسلام کے اصل چہرے کو دنیا کے سامنے پیش کریں، دلیل کے ساتھ بات کریں کہ یہ جنگوں کی تاریخ تمہاری ہے، انتہا پسندی تمہارے ہاں پائی جاتی ہے، مذہبی دہشت گردی اور مذہب کا غلط استعمال یہ تمہاری تاریخ ہے۔ ہماری تاریخ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود مدینہ کے ساتھ میثاق مدینہ کیا، عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ نجران کیا۔ آپ وہ معاہدات پڑھ لیں، اور وہ ہمارے لوگوں نے وہ معاہدات ان کی شیکیں نہیں لکھی۔ یہ منٹ کمری وارڈ کی کتاب ہے محمد ایٹ مدینہ، اس کے اندر اس نے میثاق مدینہ کی 52 شیکیں ذکر کی ہیں، جن میں سے 23 کا تعلق مسلمانوں کے باہمی تعلقات کے ساتھ ہے، اور 29 شیکوں کا تعلق بین الملی اور بین الاقوام یہ تعلقات، اور اس میں شک یہ بھی ہے کہ مدینہ کے یہودیوں کو اپنے مذہب کے مطابق، اپنی شریعت کے مطابق اپنے فیصلے کرنے کی آزادی ہوگی، اور اپنے طریقے کے مطابق عبادت و ریاضت کو کر سکتے ہیں، مکمل مذہبی آزادی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری تاریخ یہ ہے، ہمارے نبی وہ ہیں کہ جنہوں نے بین الاقوامی معاہدات کا بھی احترام کیا، قوموں کے درمیان طے ہونے والے معاہدات کا بھی احترام کیا، دنیا کو سبق دیا، ہمارے لیے مثال چھوڑی۔